السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے جو بہت ہی احترام کے لائق اور بالخصوص اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا اور فضیلت کا حامل عشرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو ولیال عشر فرمایا ہے، ان 10 راتوں کی جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، ان سے ذی الحجہ کے 10 دن اور اس کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک جگہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تو ایام معلومات سے بھی کئی مفسرین کرام نے یہ 10 دن مراد لیے ہیں۔ ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ارشادات ان کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں اس طرح کی جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں افضل ایام الدنیا فرمایا، یعنی دنیا کے سب سے افضل ترین دن، اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی دوسرے دنوں میں کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے راستے میں کیا ہوا جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر وہ شہید ہی ہو کر واپس آئے، وہ واپس نہ آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہی قابل احترام دن ہے، اور صحابہ کرام نے بھی ان کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا ہے۔ ان کی اہمیت اور فضیلت تو صحیح احادیث سے اور قرآن سے بالکل مسلم طور پر ثابت ہے، تو ہمیں ان کو غنیمت سمجھنا ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے، خاص طور سے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو سب سے پہلا حکم جو ہم پر لاگو ہوتا ہے وہ ہے کہ جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائیں۔ یہ حجاج کرام سے ایک مشابہت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جب تک وہ قربانی نہ کر لیں اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ منڈوائیں۔ تو اس طرح سے حاجیوں سے ایک مشابہت اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو رحمتیں اور جو برکتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں تو ان سے وہ بندے بھی محروم نہ رہیں جو کسی وجہ سے وہاں پر نہیں جا سکے۔ انشاءاللہ اور جو چیزیں ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔